السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت اور افراد جماعت پر مخالفین جماعت کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی انبیاء کی جماعتوں کی مخالفت کوئی نئی بات ہے۔ سب شیاطین اکٹھے ہو کر یہ مخالفت کرتے ہیں۔ علماء اور لیڈر عوام الناس کے سامنے عجیب و غریب قسم کی باتیں انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں۔ نفرتوں کی آگیں سلگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کر کے واضح فرما دیا کہ ہر رسول کی مخالفت ہوتی ہے، کوئی نبی نہیں جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو۔ انبیاء سے استہزاء بھی کیا جاتا ہے، ان کے کاموں میں روکیں ڈالنے کی شیطان کوشش بھی کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں جس کا جماعت احمدیہ کو سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اور ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے سرکشوں کو اس طرح ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا، ان میں سے بعض کو علماء کی ہوئی باتیں دھوکہ دیتے ہوئے وہی کرتے ہیں، یعنی دھوکے والے خیالات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات آج بھی سچ ہے۔ یہ سرکش علماء دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہوئے عوام الناس کو بھڑکاتے ہیں، اور بعض لیڈر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں جن کا
کوئی وجود ہی نہیں، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح دوسری باتیں بھی یہ لوگ جو جماعت کے بارے میں کرتے ہیں یا حضرت مسیح علیہ السلام کا استہزاء کرتے ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، جھوٹ بھی ان پر بولا جاتا ہے، ان کا استہزاء بھی کیا جاتا ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ بس ایک ایمان پر قائم احمدی کے لیے یہ مخالفت اور ہمیں تکالیف دینا ایک حقیقی سچے احمدی کے لیے کہ ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم احمدیوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور اب ہمیں سختی کا جواب سختی سے دینا چاہیے، کتنا عرصہ ہم تکلیفیں برداشت کریں گے، چاہے ایک دو چند ایک ہوں۔ بعض ایسے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے دنیاوی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ جہالت کی باتیں اور انتہائی غلط سوچ ہے۔ یا تو ایسے لوگ جذبات میں آ کر یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری بنیادی تعلیم کیا ہے۔ حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی جماعت کو ان سختیوں اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے کیا نصائح فرمائی ہیں آپ نے؟ یا پھر ہمدرد بن کر ایسے لوگ جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جو جماعت بڑھتی ہے مخالفین مختلف ذریعوں سے حملے کرتے ہیں، مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فتح، نصرت اور ترقی کے وعدے کیے ہیں، لیکن سختی کا جواب سختی سے دینے سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت اور دعاؤں کی طرف توجہ کرنے سے۔ اور یہی بات آپ علیہ السلام نے ہمیں بار بار سمجھائی ہے کہ جماعت کی ترقی اور دشمن کی تباہی دعاؤں سے ہونی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالتے ہوئے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو۔ مسیح موعود نے تو امن کا شہزادہ بن کر آنا تھا اور آیا۔ آپ نے تو اپنے ماننے والوں کو پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے راستے آسان راستے نہیں ہیں، ان میں بڑی سختیاں ہیں، یہاں جذبات کو بھی مارنا ہوگا اور جانی و مالی نقصان کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت اس راہ میں ہر قسم کی قربانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبوں میں ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے لکھتے ہیں کہ دشمن کے حملوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہمارے ایمان پہلے سے مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ شخص بھی ایسی بات کرے جو جماعتی تعلیم کے خلاف ہے تو فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے، اور دشمن کو اپنے خلاف مزید مخالفت کا موقع دینا ہے، خاص طور پر جب کہ ایسی باتیں واٹس ایپ پر یا ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور ذریعے سے کی جائیں۔
بس ہم تو اس تعلیم پر عمل کرتے آئے ہیں کہ مخالفین کی ظلم اور بربریت کے مقابلے پر ہم نے ظلم و بربریت نہیں دکھانی، ویسے اظہار ہم نے نہیں کرنے، اور نہ ہی حکومتوں سے ہم نے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ دعاؤں کے ہتھیار سے، جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کے پیار کو حاصل کرنا ہے تو دشمن کے حملوں اور زیادتیوں کا جواب اس طرح نہیں دینا، بلکہ صبر اور دعا سے کام لینا ہے، تبھی ہم کامیابیوں کو دیکھیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک فارسی کا شعر پہلے فرمایا آپ نے کہ عزیزاں بے خلوص و صدق ناکشایند راہ را مصفہ قطرۂ باید کہ تا گوہر شود پیدا، کہ اے عزیزو بغیر خلوص اور صدق کے مقام حاصل نہیں ہوتا، صاف و شفاف قطرہ بنو تاکہ وہی ہے صاف و شفاف قطرہ جس سے گوہر اور موتی پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک ابتلاء کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ، اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے، اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے۔ اکثر ہمارے مخالفین کم علمی کی وجہ سے عوام الناس جو ہیں مخالفت کرتے ہیں۔ مولویوں نے ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ مخالفت جو ہے احمدیوں کی، یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور کچھ آسمانی ابتلاء بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ، سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنے خشک منطق سے کام لو، یا تمسخر کے مقابلے پر تمسخر کی بات کرو، یا گالی کے مقابلے پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کیں تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کر لو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ بس ہم نے تو اس تعلیم پر عمل کرنا ہے اور اس ہدایت پر چلنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ ہم نے گالیوں کا جواب نہ گالی سے دینا ہے، نہ فساد کا جواب فساد پیدا کر کے دینا ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دینا ہے۔ اور پھر پاکستان اور مسلمان ممالک میں تو اگر ہم جائز طور پر بھی اپنا دفاع کریں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ قانون بجائے ہمارا ساتھ دینے کے ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ مظلوم احمدی اسیران کی ضمانت بھی اس وجہ سے نہیں لی جاتی کہ عدالتیں مولوی کے سامنے بے بس ہیں۔ عدالت کے باہر کھڑا مولوی عدالت کو پیغام بھیج دیتا ہے کہ اگر ضمانت لی تو پھر
تو اپنا حال دیکھ لینا. اور پھر اکثر جج خوف سے اگلی تاریخیں دے دیتے ہیں اور فیصلہ نہیں کرتے. بس نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، نہ قانون انصاف کرنے کو تیار ہے. ملک میں فساد کرنا ہماری تعلیم نہیں. بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کو پکڑیں اور دعاؤں کی انتہا کر دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعاؤں اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے. ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں. اتنا انسان کا دل پگھلے گا، روئے گا، چلائے گا، اور جب یہ حالت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ خود سبب پیدا کر رہا ہوتا ہے قبولیت دعا کے لیے. پس فرمایا پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہے ہمارا فرض. یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے سچے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی سنتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں نے دعا کے وہ معیار حاصل کر لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. کیا ہم دنیاوی اسباب کی طرف نظر رکھنے کے بجائے اپنی روح کو گدازش کے اس معیار پر لے گئے ہیں جہاں قبولیت دعا ہوتی ہے. ان معیاروں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم کوشش بھی کریں تو جان نہیں سکتے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہاں ہم نے یہ معیار حاصل کر لیے ہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی. بس ہمارا کام ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ معیار اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے. اگر کوئی بھی ہم میں سے بے صبری دکھائے گا تو اپنا نقصان کرے گا. جو تکلیف میں ہیں جن ملکوں میں، خاص طور پر پاکستان میں، ان کی اکثریت تو صبر ہی کر رہی ہے اور دعائیں بھی کر رہی ہے اور ایمان میں بھی مضبوط ہیں. اور جو دور بیٹھے ہیں اور ظاہری تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں وہی زیادہ تر باتیں بھی کرتے ہیں. بس ان کو بھی چاہیے کہ اگر اپنے بھائیوں سے ہمدردی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے، نہ کہ کسی اور عدالت میں، اور بائیں ہمہ نوع انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے. گالیاں سن کے بھی ہم نے ہمدردی کرنی ہے. بس ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ براہ راست تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، صبر اور دعا کے دامن کو پکڑنا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، فرماتے ہیں بس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے. مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل
اور پرخار بادیہ درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ بس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے، اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے، اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ بس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایک مومن کے تقویٰ کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، اور دشمنوں کی طرف سے تکلیفوں کے باوجود وہ ہر قسم کے شر کا مقابلہ کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے دشمنوں کی تکلیفوں کی۔ دوسروں کی طرف سے دکھوں کے باوجود وہ ان کی غلطیاں بخشنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فساد نہیں پھیلاتے بلکہ امن کے سفیر بھی بنے رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا۔ مومن جس قدر متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا۔ تقویٰ بڑھتا ہے تو ہمدردی بڑھتی چلی جاتی ہے، دشمن کو بھی سزا کو اور تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مسلمان کبھی کینہ ور نہیں ہو سکتا، حقیقی مسلمان جو ہے وہ کینہ ور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسری قومیں ایسی کینہ پرور ہوتی ہیں کہ ان کے دل سے دوسرے کی بات کینے کی کبھی نہیں جاتی، اور بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کوئی دکھ اور تکلیف جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا، لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو ہم اب بھی تیار ہیں۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو، اور بلا تمیز مذہب و قوم ہر ایک سے نیکی کرو۔ دوسرے مسلمان تو بغیر رہنما کے ہیں، اور اس وجہ سے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور تقویٰ سے دوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہم جو احمدی مسلمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عطا فرمایا ہے، ہمارا ہر عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہماری ہر بات تقویٰ پر مبنی ہونی چاہیے۔ عارضی اور وقتی جوشوں سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ان میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ تقویٰ کیا ہے اور حقیقی تقویٰ کی نشانی کیا ہے، اور ایک نیک اور متقی سے کس طرح کے اظہار ہونے چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی تقویٰ کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے،
جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال، ہر عمل اور قول، ہر کام کو اور ہر بات کو پھر نور ہوگا۔ فرمایا تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا، تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا، تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی، یعنی کہ اپنے ہاتھ پیر جسم جو بھی تم ہلاؤ گے وہ نور کے حاصل کرنے کے لیے، نور پھیلانے کے لیے ہوں گی۔ تمہارے سوچیں صرف نور پھیلانے والی ہوں گی اور نور سے بھر جائیں گی، اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ بس اگر ہماری باتوں میں دوسروں کی طرح عقل سے ہٹ کر صرف جوش ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہمارے عمل اگر اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہمارے قول و فعل میں اگر اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار نہیں تو ہمیں اپنے تقویٰ کی فکر کرنی چاہیے۔ نامساعد حالات میں اگر ہم زمانے کے امام کی بتائی ہوئی نصائح اور ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اس نور سے دور چلے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اطاعت کی وجہ سے ہمیں ملنا ہے۔ بس ہمیں پہلے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے تقویٰ کے معیار اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آئے، ہماری یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آتا ہے، اور ہماری دعائیں گدازش کی ان حدود کو چھو رہی ہیں جو ایک صحیح دعا کرنے والے کی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ملک بھی بنائے گا اور ہمارے لیے زمینیں بھی ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے سامنے ان تنظیموں کی مثالیں ہیں جو اسلام کے نام پر اور بے شمار وسائل کے ساتھ بلینز ڈالرز اور پاؤنڈ خرچ کر کے حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں، اسلامی حکومتیں، لیکن سوائے فساد، ظلم، بربریت کے انہیں کچھ نہیں ملا۔ عارضی قبضے بھی ہوئے تو بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے تو یہ کہلاتے ہیں، دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے والے ان کو کوئی نہیں کہتا۔ اسلام کی خدمت اور اسلام کی اشاعت اب مقدر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے نقش قدم پر چلیں، ورنہ دنیاوی لحاظ سے ہم جتنی کوشش کر لیں نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ وسائل ہیں کہ ہم
کچھ حاصل کریں. لیکن اگر ہم تقویٰ پیدا کر لیں گے، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیں گے، اگر ہم اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچانے والے ہوں گے، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہمیں وہ نور اور طاقتیں عطا ہوں گی جس کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ غلط کہتا ہے؟ ایک طرف تو وہ متقی کو معزز کہے اور دوسری طرف دنیا والوں کے سامنے انہیں ذلیل کر کے چھوڑ دے؟ یقیناً نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انبیاء اور ان کی جماعتوں کو دنیا داروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے. مگر کیا ہر موقع پر دشمن خود خائب و خاسر نہیں ہوا؟ کیا ہر ایک جو جماعت کی ترقی میں روک ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا، یا ہر روک جو جماعت کی ترقی میں ڈالی گئی، اس سے جماعت مزید پھیلی اور پھولی نہیں؟ اندرونی حربے بھی مخالفین نے آزمائے، بیرونی حملے بھی، لیکن جماعت ترقی کی شاہراہوں پر قدم مارتے ہوئے آج 209 ممالک میں نفوذ کر چکی ہے. اگر ایک جگہ سے دباتے ہیں تو 10 دوسری جگہوں میں پہلے سے بڑھ کر پھیلنے کا اللہ تعالیٰ سامان اور موقع عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ایک عام شخص کو جو تقویٰ میں بڑا ہوا ہے بغیر عزت دینے کے نہیں چھوڑتا. تو کیا جس شخص کو خود خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور گزشتہ 100 سال سے ہم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات دیکھ رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کو باقی وعدے پورے کیے بغیر چھوڑ دے گا، بغیر عزت کے چھوڑ دے گا؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ثبات قدم اور مستقل مزاجی سے ملے گا، یہ شرط ہے. اگر ہم مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رہیں گے تو دشمن کی خاک اڑتے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی، یعنی خوش مزاجی بھی اور غصہ بھی، محض خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے، ذاتی اغراض کے لیے کسی پہ غصہ نہ ہو، نہ کسی دنیاوی چیز کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو چیزیں. تو پھر فرمایا اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے. تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں، اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے. بس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک برگزیدہ قوم ہو جاؤ گے. خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے. بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو کمزور ہیں وہ اپنے جائزے لیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی نیکیوں میں بڑھنے کے مزید راستے تلاش کریں، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بہتر کون ہے اور کہاں تک ہم نے جو ہمارے مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا،
یہ خیال نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ میں بہتر ہو گیا اور نیکیوں میں بڑھ رہا ہوں یا نیکیوں کو حاصل کر لیا ہے۔ ہمیں اپنے معیاروں کو اونچا کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ بس اس صدق کے قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ان فتوحات کے نظارے ہم کر سکیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں۔ یہ ابتلا کا دور یقیناً ختم ہونے والے دور ہے، لیکن اس میں تیزی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بڑھانے اور بڑھاتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ جماعت اس لیے قائم فرمائی ہے کہ اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو اور اسلام دنیا میں پھیلے اور سب دینوں پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس جماعت نے بڑھنا ہے، پھلنا ہے اور پھولنا ہے، اور کوئی دنیاوی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس درخت کی پھلنے پھولنے والی شاخ بن جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جو جماعت سے جو توقعات ہیں ان میں ہم پورا اترنے والے ہوں، تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہوں، اور صبر اور دعا کے ساتھ دشمن کے ہر حملے کو ناکام و نامراد کرتے چلے جانے والے ہیں۔ نمازوں کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا، ایک غائب جنازہ جو مکرم ملک خالد جاوید صاحب ابن مکرم ملک ایوب احمد صاحب دلمیال ضلع چکوال کا ہے۔ ملک خالد جاوید صاحب بعمر 69 سال مرخہ 12 دسمبر 2016 کو دارالذکر دلمیال ضلع چکوال میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 12 دسمبر 2016 12 ربیع الاول کو مخالفین نے دلمیال ضلع چکوال میں بہت بڑا جلوس نکالا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنا مقررہ روٹ تبدیل کرتے ہوئے احمدیہ دارالذکر پر حملہ کیا، احمدیہ مسجد پر حملہ کیا اور مسجد کے باہر آ کر اشتعال انگیز نعرے بازی اور پتھراؤ شروع کر دیا، نیز مسجد کے گیٹ کو توڑنا شروع کیا۔ اس اندر ہمارے لوگ بھی تھے، ان میں خالد صاحب بھی شامل تھے۔ تو مرحوم کی فیملی کے مطابق مرحوم کو قبل ازیں دل کی تکلیف کبھی نہیں تھی اور نہ کبھی دل کی کوئی دوا لیتے تھے اور نہ ہی کبھی زیر علاج رہے۔ وفات سے قبل ایک ہی بات مسلسل دہرا رہے تھے جب یہ مخالفین حملہ کر رہے تھے، یہ اندر تھے مسجد کے، کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اس قدر گندی اور ناپاک زبان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ باہر ہزاروں کی تعداد میں موجود مشتعل ہجوم اور کشیدہ حالات کی وجہ سے خالد جاوید صاحب کو طبی معائنہ کے لیے یا طبی امداد کے لیے لے جایا نہیں جا سکا۔ اس حالت میں مکرم خالد جاوید صاحب کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کی دادی مکرمہ مانو بی صاحبہ کے ذریعے سے ہوا، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفیق حضرت مولوی مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی کرم داس صاحب کی بھانجی تھیں۔
جو دلمیال جماعت کے بانی احمدیوں میں سے تھے۔ پاکستان میں تو پابندیاں ہیں، لکھنے والے رپورٹ دینے والے بھیجتے ہیں اس طرح کہ صحابی کو رفیق لکھتے ہیں اور مسجد گزار و ذکر، یہ ٹائپ کر کے جو دفتر مجھے دیتا ہے تو یہ اصلاح کر دیا کرے، جو صحیح اسلامی ہیں الفاظ وہ استعمال کیے جائیں۔ مرحوم بفضل تعالیٰ پیدائشی احمدی تھے، اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ خلافت سے والہانہ محبت اور اخلاص کا وصف نمایاں تھا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد اور بلند آواز میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے عادی تھے۔ بڑا عرصہ یہ 20 سال ایک لمبا عرصہ شارجہ میں مقیم رہے روزگار کے سلسلے میں، پھر گزشتہ 20 سال سے دلمیال واپس آ گئے تھے، اور ان کا اکثر وقت کئی سالوں سے مسجد میں گزرتا تھا۔ اس دوران جماعتی امور کی انجام دہی اور مسجد کی سیکیورٹی اور دیگر جماعتی معاملات میں ہمیشہ پیش رہے۔ قرآن کریم سے خاص عشق تھا۔ اپنے ایک بیٹے سبحان ایوب صاحب کو بھی حفظ قرآن کروایا۔ مرحوم اس وقت سیکرٹری تعلیم القرآن کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف حیثیتوں سے ان کو جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ پسماندگان میں اہلیہ محترمہ عذرا بیگم صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹے سلمان خالد اور یہاں UK میں رہتے ہیں، اور حافظ سبحان ایوب، اور 2 بیٹیاں ہیں ندا مریم اور ہرا مریم، یہ سوگوار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد میں بھی یہ نیکیاں جاری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔